آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان میں پانی کے بحران پہ، اور یہ بھی جانیں گے کہ پانی کے بحران کی وجہ سے کون کون سے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جسے اللہ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے، جس میں زرخیز زمینیں، ریگستان، نہلستان، پہاڑی سلسلے، گلیشیئرز اور سب سے بڑھ کر ہر قسم کا موسم شامل ہیں۔ انہی میں سے ایک نعمت پانی بھی ہے۔ اکثر ہم نے سنا ہوگا کہ پانی زندگی ہے۔ اس جملے میں اس قدر گہرائی ہے کہ شاید ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ پاکستان ان ممالک کی فہرست میں بھی شامل ہے جس کے پاس پانی کے ذخائر تو ہیں، لیکن اب یہ گویا اپنے ہاتھ میں کی طرف جا رہے ہیں۔ تبھی تو انڈس ریور سسٹم اتھارٹی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ صورتحال اگر یہی رہی تو ممکن ہے کہ 2025 تک ملک میں پانی کا شدید بحران ہوگا۔ پانی کا یہ مسئلہ نیا نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ سنگین نوعیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ہم دنیا کے ان 35 ممالک میں بھی شامل ہیں جہاں پانی کا سنگین بحران ہے۔ دنیا میں پانی کے بحران کا شکار ممالک کی فہرست میں پاکستان تیسرے نمبر پر ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے 24 شہروں میں رہنے والے 80% لوگوں کو صاف پانی تک رسائی حاصل نہیں ہے، اور اگر صرف کراچی کی بات کی جائے تو کراچی کی کچی آبادیوں میں رہنے والے 1,60,00,000 گھروں میں پانی تک نہیں آتا۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 3 کروڑ افراد صاف پانی تک رسائی سے بھی محروم ہے۔ پاکستان میں پانی کے بحران میں بہت سے عوامل کار فرما ہیں، جیسے شہری علاقوں میں آبادی میں تیزی سے اضافہ، زراعت، پانی کے نظام کی بد انتظامی اور آب و ہوا میں تبدیلی وغیرہ۔ ان سب عوامل پہ ہم آگے چل کر مزید بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پانی کے بحران کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر سال مئی کے مہینے میں آم کی فصل پک کر تیار ہونے کا موسم ہوتا ہے، تاہم رواں برس کے اس مہینے میں آم کے درخت جھڑتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ پانی کی کمی ہے۔ اسی طرح سندھ میں پانی کی کمی کی وجہ سے کپاس کی فصل پچھلے سال کے مقابلے میں 50% کم رقبے پر کاشت کی گئی۔ اس کے علاوہ پانی کے بحران کی وجہ سے ایک اور جو سنگین مسئلہ جنم لے رہا ہے وہ ہے صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم پہ تنازع۔ پانی کی تقسیم کے لیے سن 1991 میں ایک معاہدہ کیا گیا تھا، جس کے تحت تمام صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم ایک فارمولے کے تحت ہوتی ہے، تاہم ہر سال گرمیوں کے موسم کے شروع ہوتے ہی پنجاب اور سندھ کے درمیان پانی کی تقسیم پر تنازع ہو جاتا ہے۔ مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ سندھ میں پانی کی کمی کی وجہ پنجاب میں پانی کے غلط استعمال کو قرار دیا جاتا ہے۔ آبادکار بورڈ کے وائس چیئرمین اس مسئلے پر تسلسل سے آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ پہلے تو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا تھا کہ پانی کم ہے، اب احساس ہوا ہے کہ پانی کم ہے۔ پانی کہیں تو جا رہا ہے لیکن سندھ میں نہیں آ رہا۔ انہوں نے بتایا کہ سندھ کو 10,000 کیوسک کم پانی مل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا استعمال اپ سٹریم یعنی پنجاب میں ہو رہا ہے۔ پنجاب کے نظام سے سندھ کو ملنے والا پانی اس وقت 0 ہے، اور دریائے سندھ کے سسٹم سے ملنے والے پانی میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جب سسٹم میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو سندھ میں آنے والے پانی میں تو کمی ہو جاتی ہے لیکن پنجاب میں نہیں ہوتی، جبکہ لاہور میں مقیم پانی کے شعبے کے ماہر نے اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ سیزن میں ہر سال پانی کی کمی کا سامنا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تربیلا ڈیم میں پانی روک لیا جاتا ہے۔ ان مہینوں میں تقریباً 1.9 ملین ایکڑ فٹ پانی تربیلا ڈیم میں روکا جاتا ہے۔ جب ڈیم سے پانی کا اخراج کم ہوتا ہے تو سندھ اور پنجاب کے درمیان تنازع کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں تو سسٹم میں پانی کی وافر مقدار آ جاتی ہے تو پھر یہ تنازع دم توڑ دیتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سن 1948 میں ہندوستان نے پاکستان سے کہا کہ اس کے مغربی دریاؤں کا پانی سمندر میں گر جاتا ہے، اور یوں اس نے مشرقی دریاؤں پر پانی روکنا شروع کیا، اور پاکستان سے کہا کہ وہ مغربی دریاؤں سے مشرقی دریاؤں میں پانی ڈالے۔ اس مقصد کے لیے لنک کنال کا تصور سامنے آیا، اور چشمہ جہلم لنک کنال اسی تصور کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ جب سیلابی سیزن میں پانی زیادہ ہو تو پانی کو سندھ سے جہلم منتقل کیا جائے، تاہم اس کے بعد اسے عام دنوں میں بھی کھولا جانے لگا، جس کی وجہ سے سندھ کے اعتراضات سامنے آئے۔ پنجاب کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ پنجاب سے تو پانی جا رہا ہے، اب آگے صوبے کا کام ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک
پانی کی تقسیم کو صحیح طریقے سے یقینی بنائے۔ اب پانی کے بحران کے عوامل پہ بات کر لیتے ہیں، جس میں آبادی میں اضافہ، زراعت اور ماحولیاتی تبدیلی وغیرہ شامل ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے۔ 2017 میں یہاں آبادی 18 کروڑ تھی، جو اب 22 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ اس لحاظ سے 2025 تک پاکستان کی پانی کی طلب 271 ملین ایکڑ فٹ، جبکہ پانی کی فراہمی 191 ملین ایکڑ فٹ ہو سکتی ہے۔ اگر زراعت کی بات کی جائے تو پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہماری معیشت کا انحصار بھی زراعت پر ہی ہے۔ پرانے فرسودہ کاشتکاری کے رائج طریقہ کار کی وجہ سے فصلوں کی کاشت میں 95% ملک کا پانی استعمال ہو جاتا ہے، جو نہایت سنگین ہے۔ آبپاشی کے ناقص نظام کی وجہ سے 60% ملک کا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی تبدیلی بھی ملک میں پانی کے بحران کا اہم سبب ہے۔ پاکستان بارش، برف اور گلیشیئر پگھلنے سے اپنا پانی حاصل کرتا ہے، کیونکہ ملک کا 92% حصہ نیم بنجر ہے، لہٰذا پاکستان اپنی پانی کی فراہمی کے لیے بارش پر منحصر ہے۔ آب و ہوا میں تبدیلی کی وجہ سے مٹی میں موجود پانی بھی بحرات بن کر سوکھ رہا ہے، جس سے فصلوں کے لیے پانی کی طلب میں بھی اور اضافہ ہو رہا ہے۔ بوش واچ آرگنائزیشن کی شائع کردہ ایک رپورٹ کے مطابق آزادی کے وقت پاکستان میں پانی کی مقدار 5600 کیوبک میٹرز تھی، جبکہ اب وہ کم ہو کر 1017 کیوبک میٹر رہ گئی ہے، جو کہ ایک پریشان کن حد تک کم سطح ہے۔ لگ بھگ 1 کروڑ 60 لاکھ لوگوں کے پاس گندا پانی پینے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز کی ایک رپورٹ کے مطابق ملک میں بیماریوں کی وجہ سے ہونے والی اموات میں 40% اموات پیٹ کی بیماریوں کے باعث ہوتی ہے، جس کی بنیادی وجہ آلودہ پانی کا استعمال ہے۔ 2009 کی ایک رپورٹ کے مطابق 2030 تک ترقی پذیر ممالک میں پانی کی طلب 20% بڑھ جائے گی۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق 2025 تک آدھے سے زائد دنیا پانی کی قلت اور کسی حد تک خشک سالی کا شکار ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آدھی سے زیادہ دنیا پانی سے محروم ہو جائے گی۔ پاکستان ریسرچ ان واٹر ریسورسز کے مطابق 2005 میں پاکستان میں آبی قحط کی حد عبور ہو چکی ہے۔ دنیا کے سب سے زیادہ پانی استعمال کرنے والے ممالک کی فہرست میں ہم چوتھے نمبر پر ہیں، جہاں پانی کے استعمال کی شرح خطرناک حد تک زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایک اہم مسئلہ ڈیموں کی قلت بھی ہے۔ ہمارے پاس پانی ذخیرہ کرنے کا کوئی مناسب نظام نہیں ہے۔ پاکستان پانی کا صرف 10% ہی ذخیرہ کر پاتا ہے۔ ارسا پہلے ہی خبردار کر چکا ہے کہ اگر ملک میں مانسون کی بارشیں نہیں ہوتی تو پانی کا بحران مزید بڑھ جائے گا، جبکہ IMF، UNDP اور دیگر اداروں کی مختلف رپورٹس میں بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں پانی کا بحران تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اور 2040 تک پاکستان خطے کا سب سے کم پانی والا ملک بن سکتا ہے۔ پورے ملک میں پانی ذخیرہ کرنے کے صرف 2 بڑے ذخائر ہیں، جن کی مدد سے محض 30 دن کا پانی جمع کیا جا سکتا ہے۔ کیا یہ ہمارے لیے کافی ہے؟ سال 2017 میں سینٹ میں بات ہوئی تھی کہ پانی کے ذخائر نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں ہر سال 21 ارب روپے مالیت کا پانی ضائع ہو جاتا ہے، اور جتنا پانی سمندر میں جاتا ہے اسے بچانے کے لیے منگلا ڈیم کے حجم کی 3 مزید ڈیموں کی ضرورت ہوگی۔ پاکستان کو پانی کے شدید بحران سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ڈیم بنانے کے ساتھ ساتھ پانی کی ضیاع کو روکنے کے اقدامات بھی کیے جائیں۔ اس کے علاوہ پہلا قدم جو اٹھایا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ عوام کو حالات سے واقفیت کے لیے پروگرام اور پیغامات چلائے جائیں، جس سے عوام انفرادی طور پر اس مسئلے کو سمجھے اور پانی کے تحفظ کی پوری کوشش کر سکے۔ پاکستانی عوام کو صورتحال سے اچھی طرح آگاہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ممکنہ طور پر زیادہ سے زیادہ گیلن پانی کی بچت کر سکے۔ مزید یہ کہ ماہرین نے ملک میں پانی کی قلت پر قابو پانے اور اس کے بے دریغ استعمال کو روکنے کے لیے نیشنل واٹر پالیسی کے مطابق واٹر ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم تربیلا ڈیم جیسے 5 بڑے ڈیمز جتنا پانی ضائع کر رہے ہیں، اور اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو ملک کو فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ بھی درپیش ہو سکتا ہے۔ ہمیں بحیثیت قوم کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ موقع کی نزاکت کو سمجھنا نہایت ضروری ہے اور ہمیں چاہیے کہ انفرادی طور پر اپنا کردار ادا کریں۔ ایسا نہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم خود اپنی روزمرہ زندگی میں پانی کو احتیاط سے استعمال کر کے کچھ بہتری لا سکتے ہیں۔ میڈیا کو بھی چاہیے کہ پانی کے بحران کے حوالے سے آگاہ
आगाही और शौर फ्राहम करे। इसलिए ज़रूरी है कि पानी के बहरान के हवाले से न्यूज़ चैनल्स और अखबारात में इश्तिहारात चलाए जाएं ताकि अवाम को बुनियादी आगाही और शौर उनके घर में मुयस्सर हो। हम सबको अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। हमें इनफरादी तौर पर इक़दामात उठाने होंगे। हुकूमती पॉलिसीज़ के इंतज़ार में हाथ पर हाथ रखे बैठना हमें ज़ेब नहीं देता, क्योंकि कहीं ये ना हो कि कल हमारे पास ज़रूरत के लिए भी पानी दस्तयाब ना हो और उस वक्त जो हमारे पास रह जाएगा वो होगा पछतावा।